اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم سامعین اور ناظرین السلام علیکم۔ نقشبندی وظائف میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے موکل یا جنات یا روحانیت، ان میں سے کس کی طاقت سب سے بڑی ہے؟ عملیات یہ لائن بہت پیچیدہ ہے اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو بہت دھیان رکھ کے کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان میں سے کسی چیز میں نیت یا پھر ارادے میں گڑبڑ آ جاتی ہے تو پھر انسان ایمان سے بھی خارج ہو سکتا ہے۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور بہت سے لوگ عملیات میں آنے کے بعد روحانی قسم کے شوق بہت رکھتے ہیں، جیسے موکلات یا جنات یا روحانیت، موکل سے رابطہ کرنا یا دوستی کرنا یا اس کو قبضہ میں کرنا، اور اسی طرح جنات سے اور روحانیت سے رابطہ کرنا یا ان سے مدد لینا۔ ان سب باتوں میں محتاط رہنا بہت ضروری ہے، یعنی ان باتوں میں خیال سے قدم اٹھانا بہت زیادہ ضروری ہے، اور ارادے اور نیتیں بگڑنے کی وجہ سے بہت مشکلات آتی ہیں۔ اس لیے ان باتوں میں موکل کا یا روحانیت کا یا جنات کا ہو، ان سب مسئلوں میں ان کو صرف سبب ماننا بہت ضروری ہے۔ اور اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان میں سے سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ طاقتور اصل میں ان تینوں چیزوں سے زیادہ موکل سے بھی، جنات سے بھی اور روحانیت سے بھی زیادہ طاقتور عمل کرنے والا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے، یہ ایک حصہ ہوا طاقتور ہونے کا۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ہیں، ان سے جب بھی کام لیا جائے ان کو صرف سبب ماننا ہی جائے، ان کو قبضہ کرنا یا پھر ان ہی کو سب کچھ سمجھنا ناجائز ہے اور حرام ہے۔ یہ بات سب سے پہلے آپ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں۔ موکل جنات کی ہی ایک قسم ہے، مگر روحانیت جو ہوتی ہے یہ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے زیادہ طاقتور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اور سب چیزوں میں سب سے زیادہ طاقتور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود اپنی ذات ہے، اور پوری کائنات کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں، تو سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید عطا فرمایا ہے۔ اس حیثیت سے انسان سب سے زیادہ طاقتور ہے اور اشرف المخلوقات ہے۔ تو جنات اور روحانیت اور موکل ان سب کو صرف سبب کے تحت ہی رکھنا اور ان سب کو کچھ نہیں سمجھنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ ان کو صرف سبب سمجھنا، اور جس طرح انسان دوسرے انسان کا دوست ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی صلاحیت ہے تو وہ اپنے دوست کا کہتا ہے کہ بھائی تو میرے اس کام میں میری مدد کر، تو اتنا ہی کام دوستی میں رہ کر لینا جائز ہے۔ اس طرح ان چیزوں سے اتنا ہی کام لینا چاہیے۔ اور اگر آپ ان کو طاقتور سمجھیں گے اور ان کی طرف عباداتی شکل بنائیں گے تو پھر یہ شرک ہو جائے گا، اور اس سے ایمان بھی خارج ہو جائے گا، اور پھر آپ عمل نہیں رہیں گے اور جادوگر بن جائیں گے۔ جادو پوری طرح اسلام میں ناجائز ہے اور حرام ہے اور کفر ہے، تو اس لائن کو بہت سمجھ کے عمل کرنا ضروری ہے۔ جادو سے بچیں اور جائز عملیات کریں، اور موکلات یہ سب چیزیں ایک مخلوق ہیں، تو ان سے رابطہ کر کے صرف دوست کی طرح اتنی ہی مدد لی جائے، اور ان سے تعاون اور دوستی کر کے ان سے اتنی ہی مدد لینا جائز ہے جس طرح انسان کو آپ دوست بنا کر اس سے مدد لیتے ہیں، اتنی ہی ان سے مدد لینا جائز ہے۔ اس سے بڑھ کر اگر آپ کچھ چاہتے ہیں ان سے یا سوچ رکھتے ہیں تو وہ سب ناجائز ہے۔ اس لیے اس لائن میں بہت احتیاط سے رہیں
اس طرح کے جائز عملیات کو سمجھنے اور کرنے کے لیے ہمارے چینل نقشبندی وظائف کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اور جو ہمارے فیس بک پر ویورز ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان کے لیے اسی ویڈیو کے کمنٹ میں لنک دے دیا گیا ہے، وہاں سے اس چینل کے لنک کو کاپی کر کے یوٹیوب پر پوسٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی خاص باتیں جو آپ کو بتانا تھی وہ یہی ہیں، امید ہے کہ آپ عمل کریں گے۔ اب آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔